بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف نادی علی المدر اللہ جائب تجد وعن اللہ قافی نوائب کل ہم وغم سین جلیب عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہرد معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے روح زمین پہ رہنے والے ہم موالیان حیدر کرار کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کونین مالک ارض و سما اس مقدس گھرانے کا صدقہ جن کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما تیرے آنے والی حجت کا سامنا کر سکے گناہگار ہیں خطاکار ہیں اس مقدس ہستی کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک عرض و سما صدیاں ہو گئیں ہمیں علی بادشاہ کا تعارف کراتے کراتے اس مقدس ذکر کا صدقہ ہماری کردار گفتار اظہار اتنا بلند فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا مالک عرض و سما بسم اللہ مالک عرض و سما اس مقدس گھرانے کا صدقہ گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کی زیارت نصیب فرما یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں مگر اس مقدس ذکر کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا خالق ارض و سما ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل خالق ارض و سما دعا مانگ رہا ہوں آمین کہنا ہم سب کو سوائے زمانے کے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا خالق ارض و سما مالک کون و مکان جب تیری حجت کا ظہور ہو سفارش کروانے والوں کی لسٹ میں ہم شامل نہ ہوں بلکہ تعارف کروانے والوں کی لسٹ میں شامل ہیں میں ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں دعا کروں گا کہ ساجد صاحب نے یہ جو اہتمام کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ بالکل نہیں کروں گا میری اپنی طبیعت ہے میرا اپنا مزاج ہے یہ ضرور دعا کروں گا کیونکہ میرا عقیدہ ہے یہ ذکر امام قبول نہ کرتا تو ذکر نہ ہوتا لیکن یہ مہربانی گجرات شکریہ گجرات لیکن یہ دعا ضرور کروں گا کہ اس ذکر کو خداوند عالم نصرت امام زمان میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول
اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب والعصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ بہت زیادہ طویل خطاب میں نے نہیں کرنا انشاءاللہ رات کو مدینہ سیدہ جشن صاحب و زمان آپ کو سناؤں گا لیکن کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی گزارش یہ ہے میرے سے پہلے پڑھنے والے شاہ صاحب میرا تعارف کروا رہے تھے یہ سپاہی امام زمان ہے نہ آج تک کبھی میں نے دعویٰ کیا نہ ہی کبھی کروں گا یہ دعویٰ نبی نہ کر سکے میں کون ہوتا ہوں میں اتنا بڑا دعویٰ کروں میں تو صرف شکریہ ادا کرتا پھر رہا ہوں کیا کروں ایک نسبت جڑی ہے اس گھرانے سے جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے بقائے کائنات بھی ہے یہ شکریہ کے لیے کبھی کسی شہر کبھی کسی گاؤں کبھی کسی ملک پہنچ جاتے ہیں یہ کوئی ہمارا احسان نہیں سید ہم آئے ہیں تو ہم ساجد صاحب پہ کہیں جی ہم اتنی دور سے آئے ہیں پیٹرول مہنگا ہے میرا خرچہ چاہیے نہ کوئی مانگے سو مانگے سید نہ مانگے مہربانی مہربانی آپ کی جد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہاتھ نہیں پھیلایا دین پھیلایا شکریہ تصدیق کرنے کا دین پھیلایا کبھی کسی شہر کبھی کسی گاؤں یہ آج بڑے 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 مسلمان چیمے چٹھے چودھری پتنی خان پتنی کون کون کہاں کہاں رہتے ہیں خدا کی قسم آج میں گجرات اعلان کر کے جا رہا ہوں یہ جتنے بھی اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں یہ سب سادات کا احسان ہے یہ سادات کی محنت ہے مہربانی گجرات یہ سب سادات کی محنت ہے سادات نے شفقت کی یہ لوگ معاوضے مانگتے تھے جی ہمیں اگر ایسا ہو جائے تو ہم مانیں گے وہ شفقت فرما کے دکھا بھی دیتے تھے میرا یہ کام ہو جائے تو میں مان لوں گا فرماتے تھے چلو ہم ان کا صدقہ تجھے کہہ رہے ہو جائے گا ہو جاتا تھا یہ آج جتنا بھی سلسلہ ہے یہ سادات کی مرون منت ہے ایک دیکھ کا ایک چاول چک کے دیکھ کا پتہ چل سکتا ہے تو سید کو مل کے کم از کم آل محمد کا پتہ چلنا چاہیے مہربانی 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 اچھا ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں چلو گجرات ویسے ہی شفیق ہے پیار کرتا ہے پیر جی محمد علی شاہ جی ایک چھوٹی سی گزارش عرض کرتا جاؤں سرکار کا فرض کرو ظہور ہو گیا ہونا تو ہے خیر سے میسم تمار بھی آنا ہے واپس آنا ہے میسم آ گیا گجرات والوں کا دل بن گیا چلو جی کعبے اور گجرات میں تو فاصلہ سمٹ گیا فاصلے تو سمٹ جائیں گے گجرات والوں کا دل بن گیا میسم محبت علی میں زبان کٹوائی تھی میسم آج ہمارا دل ہے اسی زبان سے علی تو سنا بات ایک چھوٹی سی آ گئی میں نے کہا چلو گجرات کی نظر کرتا جاؤں مہربانی سید شکریہ میسم اسی زبان سے علی تو سنا لو جی میسم علی شروع کرے پڑھتا ہی رہے آپ بھی سنتے ہی رہو وقت پہ بھی تصرف میسم کے مولا کا ہو 40 منٹ 30 منٹ 35 منٹ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت پہ تصرف بھی میسم کے مولا کا ہو علی پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے آپ بھی سنتے رہو علی علی کرتے رہو وقت کا پتہ ہی نہ چلے جب مکمل کرے محمد شاہ جی میں آپ کے نام لے کے بات کرنے لگا ہوں شاہ جی جلدی جلدی آگے بڑھے میں گجرات کی نمائندگی کرنے لگا ہوں میسم اللہ نے ہمیں آپ کی زیارت کے قابل بنایا آپ علی کے کمال عاشق ہو میرا دل ہے یہ میں نے ایک لفافہ آپ کے لیے رکھا ہے یہ علی پڑھنے کا یہ صلہ ہے یہ نتیجہ ہے یہ لو کھول کے دیکھے گا یہ تو کوئی پیسے شیسے نہیں
ہاں شاہ جی کہیں گے یہ میسم یہ نیاز ہے. میسم کہے گا بھول گیا ہے نیاز تو تیری ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز ہے اسے. شاید کسی تک بات پہنچ جائے. مہربانی مہربانی. حیدری نظر اللہ نیاز حسین ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے بچپن میں یہ بتایا تھا نیاز کسے کہتے ہیں. میرا دل مانتا ہے کہے گا شاہ جی پیسے لے جا میرا علی اتنا کمزور نہیں جو پیسوں میں بک جائے. شکریہ دو آپ کی کیا بات ہے. ہر چیز بک سکتی ہے آل محمد کا ذکر نہیں. ایک بات کہہ دوں کونیوں کے بل چل کے بھی ہم پڑھنے والے ذکر آل محمد کے لیے آئے پھر بھی ہم حسین کے مقروض ہیں. یقین کیجئے شاہ جی ہم مقروض ہیں بادشاہ کے. کون سا بڑا کام کر رہے ہیں تیر مارے جی ہم ادھر سے آئے ہیں. یہاں سسرال ہوتا تو 10 دفعہ یہاں کوئی پلے گراؤنڈ ہوتا کوئی کھیلوں کا میدان ہوتا بچوں نے کہا ہوتا کہ جی ہمیں کھیلوں کے میدان میں جا کے کھیلنا ہے ہم ان کو لے آتے. وہاں نہ گنتے کتنے کا پیٹرول کی لگا ہے. محبت تھی نا بچے کی. جس دن بچے جتنی محبت ہمیں مولا کی ہو گئے یقین جانی ابھی ہماری محبت کمزور ہے کمزور ہے. انشاءاللہ طاقتور ہونی ہے ہوگی تو بس سردار آ جائیں گے. محبت طاقتور ہونے کے لیے ضروری ہے بے لوث بننا پڑتا ہے. شمس شاہ جی میرے خطاب کے بعد گجرات میں کوئی بندے پریشان ہو کے کلپ کلوب بنا کے ادھر ادھر پھیلائیں گے. مجھے پتہ ہے پھیلائیں ضرور پھیلائیں میری بات کو چلنا چاہیے. میں کسی کا کانا نہیں نہ مجھے گھبراہٹ ہے. گجرات نہیں بلائے گا تو میری خیر روزی روٹی بند ہو جائے گی. میں اس حسین کو مانتا ہی نہیں جو کسی کا رکھتا ہو. شکریہ حضرت. یہ بتائیے انسان کی کتنی زندگی ہے. یہاں ہمارے ہاں اس وقت محفل آل محمد میں بزرگ سے بزرگ کون تشریف فرما ہے؟ میرے خیال وہ بیٹھے ہیں. میں اپنی طرف سے ان کا سن کہہ رہا ہوں 65 سے اوپر ہوگا. انہوں نے ساری زندگی محنت کی بچوں کو کھلایا خاندان کو کھلایا کھلا کھلا کے گھر بھی بنا دیا. ان سے پوچھو اس سے کون کون راضی ہے؟ شکریہ شاہ جی میری باتیں ہیں کڑوی. ان سے پوچھئے ان سے کون کون راضی ہے. دیکھو ان سے پہلے پوچھتا ادھر سے آ رہا ہے. ایسے ہے نا کوئی ساری زندگی جھونک دی صحت جھونک دی جوانی جھونک دی راضی کرتے 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 نتیجہ یہ کوئی بھی راضی نہیں. اب بہویں آ گئی ہوں گی اب وہ کہتی ہوں گی بڈھا تھوکے پھینکتا ہے علیحدہ کر دو. کیا فائدہ اتنے سے کوئی اتنا بڑا کیا پڑھا لکھا کے اتنا کچھ کیا اتنی محنت کی. اب پچھتاتے ہیں بزرگ ہائے کاش اتنا ہم مولا کے ساتھ کر لیتے ہیں. مہربانی بابا جی بہت شکریہ. مہربانی مہربانی حضور مہربانی. کاش ہم اتنا مولا کے ساتھ کر لیتے. نہیں بات ادھوری رہ گئی. ایک بات بڑی اہم ہے. یہ بزرگ جتنے باپ بیٹھے ہو مجھ سمیت ہم سب جتنے بھی والد ہیں ہم میں سے کوئی والد کاغذ پہ لکھ دینے کے لیے تیار نہیں کہ بچے بڑے ہو کر بھی وہی رویہ کریں گے جو ہم بچپن میں ان کے ساتھ کرتے تھے. کہیں گے نہیں نہیں چاند سے نہیں ہے بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. شکریہ حضور مہربانی محترم. کہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لیکن محبت کیا کہتی ہے کرتا جا کرتا جا کرتا جا. اس کی ریڈی تھی فروٹ رکھا تھا. محبت اولاد ہے. میں نے چن چن کے فروٹ لیا اچھی چیز بچوں کے لیے لے جاؤں. کپڑے لینے تھے 20 دکانیں پھرا کئی 100 تھان نکلوائے. جو پسند آیا میرے بچے کو اچھا لگے میں وہ لے کے آیا. کھانا میں نے لانا تھا میں کھانے میں گوشت لانا تھا گوشت چن چن کے لے کے آیا. صاف ستھرا لڑنا بھی پڑا لڑ کے لے کے آیا. اسکول اچھے سے اچھا جتنی استطاعت تھی سب کچھ کیا. پھر بھی کہہ رہا ہوں پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا کرتے ہیں پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا کرتے ہیں.
میں نے بچوں سے یہ نہیں کہا بیٹا میں تمہیں اچھا کھلا رہا ہوں مجھے کیا دو گے، میں اچھا پہنا رہا ہوں مجھے کیا دو گے، میں اچھا کھلا رہا ہوں بٹھا رہا ہوں تمہیں گھر میں رکھ رہا ہوں مجھے کیا دو گے۔ محبت کہتی ہے کرتا جا، سوال نہ کر، بس کرتا جا۔ جس دن اولاد جتنی محبت ہمیں محمد و آل محمد سے ہو گئی، ہم نے یہ نہ کہا مولا میں نے مجلس کرائی مجھے کیا ملے گا، میں مجلس میں آیا مجھے کیا ملے گا، میں نے گھنٹہ ماتم کھڑا کیا مجھے کیا ملے گا، میں نے یہ لنگر پکایا مجھے کیا ملے گا۔ جس دن یہ کیا سے باہر نکلے اس دن زمانے کا امام کہے گا میں آ گیا۔ شکریہ سبت شاہ جی۔ اس دن مولا کہیں گے تو عاشق ہے میں آ گیا، ابھی ہمارے اندر لسٹیں پڑی ہیں، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر، میرے یہ معاملات ہیں یہ ٹھیک کر، میرے یہ مسئلے ہیں یہ ٹھیک کر، میں نے تیرے لیے یہ کیا تو مجھے یہ دے، اگر کچھ نہیں دیتا تو جنت تو دے دینا۔ سوچ لالچ پہ کھڑی ہے۔ آؤ میں منبر گجرات پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، لالچ کو بری بلا کہا گیا ہے، چاہے کسی قسم کا کیوں نہ ہو۔ لالچ ہوتی ہے۔ اگر جنت ہی کمال ہوتی اختر چینیوٹی یہ نہ کہتا اختر در بطول سے ادنا سی شہنما۔ مہربانی، شکریہ گجرات۔ لو جی میں اتنی ساری میں نے گفتگو کی، میں اس کا نچوڑ ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ لاہور سے گجرات کوئی فاصلہ نہیں، آنے جانے کا کرایہ کا لنگر سرکار کا صدقہ میں دوں گا، مگر ایک چیز ثابت کر کے آنا۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں ان 18-19 سالہ خطابت میں، کوئی بڑے سے بڑا مفکر، کوئی بڑے سے بڑا مورخ صرف اتنا ثابت کر دے حسین کے نوکروں نے اپنی شہادت کا نتیجہ حسین سے کیا مانگا۔ میرا چیلنج ہے یار، مہربانی یار، اکیلے بیٹھ کے سوچنا۔ سرکار شب عاشور ہے، مہربانی حضور، شب عاشور ہے، مہربانی شب عاشور ہے۔ سرکار فرما رہے تمہیں پتہ ہے تمہیں صبح کیا ہونا ہے؟ سرکار کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، سرکار فرماتے تمہیں صبح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، رون دیا جائے گا۔ اب میرا سوال ہے ان عاشقوں میں سے کوئی ایک ثابت کر دو جس نے حسین سے پوچھا ہو کوئی کفن بھی دے گا؟ جہاں عاشقوں کے سوال ختم ہو جائیں وہاں کربلا شروع ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم سوالوں میں گھرے ہیں، مجھے یہ دو گے، مجھے یہ دو گے، میں منت مان رہا ہوں، مجھے یہ مل جائے گا، اگلے سال میں منت اتاروں گا۔ منت ان کے لیے ہے جو نئے نئے مذہب آل محمد پہ آئیں تاکہ ان کا یقین بڑھے۔ عاشقوں کے لیے منت نہیں ہے، عاشق مولا کی رضا پہ راضی ہے۔ شاہ جی میں نے ایک بات واقعے کی صورت میں ذہن بنا لیا میں کر جاؤں، یہ حقیقتیں ہیں گجرات، ہم میں سے کوئی بندہ یہاں سے آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ اکیلے بیٹھ کے اپنے اپنے گرہبانوں میں مجھ سمیت ہم سب جھانک کے دیکھیں ہمارا آل محمد سے اب تک کا رویہ کیا ہے۔ ہم تو ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، جس بانی کو بھی دیکھو پڑھنے والے کو کہتا ہے یار میرے بچوں کی دعا مانگنا، میرے گھر کی دعا مانگنا، میری خیر کی دعا مانگنا۔ حیرانی والی بات ہے بانی خوش ہو آج تو دعائیں یہیں آئی بیٹھی ہیں، آج تو دعائیں یہیں آئی بیٹھی ہیں۔ اندازہ تو کر تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے پاس آئے کون بیٹھے ہیں، صرف انہی کو دیکھ کے کہہ رہی ہے بیٹھے کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا۔ اس لالچ کو اندر سے نکالو، انشاءاللہ سفر امام کی طرف شروع ہو جائے گا۔ واقعہ سنا تو واقعہ سنانے سے پہلے یہ بات ضروری سمجھ رہا ہوں، اس لالچ کو اندر سے نکالو۔ کوئی کہے نا یا اس دفعہ تو نے محرم پہ 20 دیگیں دی ہیں، دعا منگوانا پہلے اللہ تیرے گھر کی خیر کرے، اس کو کہہ دینا میں اس حسین کو مانتا ہوں جو رکھتا کسی کا نہیں، اس کو یہ بتا دینا شکر ہے میرے امام کا جس نے مجھے اس قابل بنایا، میرے ہاتھوں سے لنگر پکوا کے چاہنے والوں کو کھلایا۔ شاہ جی ایک بات آ گئی سامنے، تیرے مولا حسین کا دور ہے، آقا تشریف فرما ایک شخص آیا، محب ہے شاہ جی، سبت شاہ جی محب ہے، شیعہ نہیں، شیعہ سوال نہیں کرتے۔ میری پوری تقریر ایک طرف، میری تقریر کا جملہ ایک طرف، شیعہ سوال نہیں کرتے، شیعہ صرف لبیک کہتے ہیں۔ بڑا فرق ہے۔ محمد علی شاہ جی میں آپ کی عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے کہا میرا محبوں میں بھی شمار ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اندر بیٹھ کے یہی فرما رہے تھے
شیعہ تو اس سے اونچی منزل کا نام ہے۔ میرے خطاب کے بعد ہو سکتا ہے یہ جملہ جمع کی کہنا چاہ رہا ہوں، خطاب کے بعد کوئی ساجد سے کہ ساجد کیسا بندہ بلا لیا، فیس نہیں دیتا تو اس کی اپنی طبیعت اور مزاج ہے، ہم تو بچپن سے کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، شیعہ ہیں، سید ممبر پہ کہہ گیا ہم محب ہیں، محب ہیں، محب ہیں۔ یہ کوئی نئی بات ہے؟ نہیں، میں معصوم کے فرمان سے اتنا بڑا دعویٰ ہے دلیل کے ساتھ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ 11ویں لال ولایت کا دور ہے، سرکار سے پوچھا گیا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، سرکار سے پوچھا گیا آقا آپ نے فرمائی ہمارا شیعہ نہیں یہ محب ہے، آقا پھر شیعہ کوئی اور ہوتے ہیں، محب کوئی اور ہوتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے 11ویں لال ولایت محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ شاباش، مہربانی گجرات، مہربانی گجرات۔ محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، الأجل الأجل سامنے آؤ جی، بسم اللہ، مولا علی مدد نقیب میں پڑھ لے، پیغام پورا دے دی۔ اچھا شکریہ شکریہ۔ شیعہ کی بات تو نہیں بھولے گی، لیکن یہ کوشش کرنی ہے صرف واہ واہ کہہ کے بخن بخن کی نظر نہ کرنا۔ ہاں، واہ 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 واہ، صرف یہ کہہ کے چلے نہ جانا، اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے حقیقی خزانے کو تلاش کرنا، جو آل محمد کی اماج گاہ ہے، تشریف فرما ہونے کی جگہ ہے۔ یہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے۔ دیکھو میرے سے پہلے ایک صاحب پڑھ گئے، میرے بعد تشریف لیں واجب الحترام، انہوں نے خطاب کرنا ہے، یہ اور مجھ سمیت ہر بندہ آپ سب کو سنا کے جائے گا کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ واقعہ سنانے سے پہلے بڑا ضروری ہے، تھوڑا سا ذہن بنا لوں میں پھر واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، ضروری ہے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، ضروری ہے۔ مگر شیعہ بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اب کیا ہوگا، بہت ضروری ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا۔ بھائی آپ ساروں کا مستقبل سارا کا سارا تو یہی چھپا ہے، صبح کیا پکائیں گے، صبح کیا کھائیں گے، کل کہاں جائیں گے، کس وقت جائیں گے، پرسوں کہاں جائیں گے، بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی کیسے بنے گا، میں پیسے کیسے کماؤں گا، سارا کا سارا تو مستقبل ہے۔ کبھی یہ بھی ضرور سوچنا وہ حسین کا حر تھا، میں مہدی کا حر کیسے بنوں گا۔ مشکل بات نہیں، مشکل بات جی حضور، جی شکریہ حضور۔ دیکھو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں حر نے ایسا کیا تھا، علیہ السلام بھی تو بنا، وہ تو بن چکا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نعرے مار کے دو آنسو بہا کے لنگر کے لقمے کھا کے چلے جانا کمال نہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، کسی نے ہمیں کرم کر کے یہاں بلایا، وہ کوئی کرم خاص کرنا چاہتا تھا، اس کے کرم خاص کو سمجھو، ہو سکتا ہے اگلا وقت ہی نہ ہو، یہی قیمتی وقت ہو۔ پہلے سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہاں سے باہر نکلو، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا ہمیں امام نے بلایا تھا۔ کوئی بلاتا ہے تو یقیناً کوئی کرم تو کرنا چاہتا ہوگا۔ سرکار مجتبی صاحب، میری آپ کی ملاقات یہی دوسری دفعہ گجرات شہر میں ہی ہو رہی ہے، ایک دفعہ ادھر کلیوال آپ پڑھ کے گئے تو میں آپ کے بعد پڑھا، آج دوبارہ ملاقات ہوئی۔ ایک معرفت کا موتی میں آپ کے توسط سے مجمع کو دینے لگا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں آپ اپنی گفتگو میں انشاءاللہ اچھی کرتے ہیں، لیکن رجت کو زیادہ زور دے کے ٹچ کریں گے۔ یہ بھی بتائیں ضرور کیا ہوا تھا، پر ان کو یہ بھی بتایا جائے اب کیا ہوگا۔ ہمیں سردار نے بلایا، سوچو کیوں بلایا، کیا چاہتا تھا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، گھر بیٹھو،
برادر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حسین کی مجلس میں گناہ معاف کروانے نہیں آنا تو نہ ہو، گھر بیٹھ کے صرف درود پڑھو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جنت چاہیے، صرف ماں کے قدموں پہ جا کے خدمت کرو، اس کے قدموں کے نیچے جنت چھپی ہے۔ حسین کا بیٹا پھر بلاتا کیوں ہے؟ خدا کی قسم وہ کوئی کرم کرنا چاہتا ہے، ہم ابھی تک اس کرم کو وصول نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے، غور نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے، ہم نے صرف روٹین کا حصہ بنا دیا، وہ بھی پڑھ گیا، وہ بھی پڑھ گیا، وہ بھی پڑھ گیا، ساجد کی مجلس تھی اچھی ہو گئی، محمد علی شاہ کی مجلس تھی اچھی ہو گئی، نقیب ممبر صاحب کی مجلس تھی اچھی تو ہوگی، اس کی مجلس اچھی ہوگی، مجلس تو ہے ہی اچھی، کوئی راز تو ہے نا، ہماری پلاننگ کیا ہے، ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں؟ بھئی یہی مجالس عزاداریاں کر کے، لنگر نیاز تبرک کھا کے، اور سیدھا ہم نے سیدھا جانے جنت میں۔ یار شیعہ تو جنت کا متلاشی نہیں ہوتا۔ منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں سلمان ہمارا شیعہ ہے، یہ جنت کی تلاش نہیں کرتا، جنت اس کی تلاش کرتی ہے۔ متلاشی جنت نہیں، جنت اس کی متلاشی ہے۔ پھر کی ذات نے ہم سب کو بلایا ہے کس لیے؟ یہ ہم سب نے سوچنا ہے کس لیے؟ صرف ایک ہی راستہ جس کا میں اشارہ دے گیا، سرکار کا بھی دل چاہتا ہے، میرے جد علی کا سلمان تھا، سرکار کا بھی دل چاہتا ہے، میری جد حسین کا ہور تھا، ان سب کو سلمان اور ہور سنا کے میں ان کو بھی سلمان اور ہور بناؤں گا۔ اور نقیب ممبر شاعری سرکار کی آپ نے بڑی اچھی پڑھی، میرا بھی دل ہے میں 2 مصرے پڑھ جاؤں، بڑے کمال ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بات کر جاؤں، سرکار کرم بالائے کرم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ہور بن گئے، میں مجتبی صاحب اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑی اس پہ سرکار کا صدقہ میں نے تحقیق کی، میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم ہور بن گئے تو سب سے پہلے ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں گی، پھر ہمیں لوگوں کے عیب نہیں اپنے نظر آئیں گے۔ محمد علی مہربانی شاہ جی، علی شاہ جی شکریہ، مہربانی سبت شاہ جی، پھر ہمیں لوگوں کے نہیں اپنے عیب نظر آئیں گے۔ اگر ہماری دل کی آنکھیں کھل گئی، قسم اس منبر کی، دنیا کی ہر عورت ہمیں ماں نظر آئے گی، بہن نظر آئے گی۔ کیوں؟ تھوڑا سا شعور بڑھ جائے گا، اس لیے دل ہی نہیں کرے گا ان آنکھوں سے ہم کیوں ادھر ادھر دیکھیں جن آنکھوں سے علامہ عباس دے۔ آئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور انشاءاللہ اسی طرح تھا، کسی کی کوٹھی کار بینک بیلنس گاڑی ڈالر چیزیں مال دیکھ کے ذرا بھی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مولا جو ہے کسی کی چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ نفس کمینے پہ چھری چلے گی، مزاج حر بن جائے گا۔ کسی نے گالی دی، کھڑے ہو کے کہیں گے کوئی بات نہیں، تجھ سے غلطی ہوئی، تیری معافی میں مانگوں گا۔ مہربانی حضور، ایک بندہ بھی سمجھ جائے۔ ویسے آپ کے گجرات کی ایک شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں سید ممبر پہ کہا کریں اللہ کرے سارے سمجھ جائیں، جو کہ وسط قلب والے ہیں۔ لو جی اگر حر بن گئے، انشاءاللہ مولا نے تو آنا ہے، ہم نے بلایا بھی آنا ہے، ہم نے نہ بلایا بھی آقا نے آنا ہے۔ انشاءاللہ کعبے کی چھت پہ علی کا علی لال آئے گا۔ علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی کعبے میں آتا ہے، کوئی کعبے پہ آئے گا۔ انشاءاللہ سردار آئیں گے، ایک طویل خطبہ ہے جو آقا دیں گے، کوشش کرتا ہوں خطبے کا ایک جملہ تھوڑی دیر میں ٹچ کرتا ہوں کچھ لمحات بعد، لیکن اس طویل خطبے کے بعد تعارف کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ رجت ہے، تعارف کا سلسلہ، سارے نبی آئیں گے۔ اب آپ کو نہ سنایا گیا ہو، اسد بخاری کا قصور نہیں ہے، لیٹ کیوں آتا ہے؟ آنا چاہیے نا، تاکہ میموریاں ریفریش ہوتی رہیں۔ بلکہ تجسس جو بڑھ گیا نا، پھر آپ نے ہر پڑھنے والے کو جب دعوت دینی نا، محترم فلاں دن ہماری مجلس پڑھنی ہے، ساتھ آپ نے اس کو یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی سنانا کیا ہوا تھا، یہ بھی بتانا کیا ہوگا۔
رجب بھی بتانا، تیاری کر کے آئے گا جی۔ انبیاء اپنے اپنے دور کے عارف لے کے آئیں گے، عاشق لے کے آئیں، تیرا میرا رسول اپنے دور کے عاشق لے کے آئے گا، امیر کائنات اپنے دور کے عاشق لے، ساری ہستیاں اپنے اپنے دور کے عارف عاشق لے کے آئیں گے، جن کا تذکرہ ہم آپ سے ممبر پہ کرتے ہیں۔ نکے پہ ممبر سر نہیں کھجانا، میری طرف دیکھنا، ایک تو آپ چلے گئے اور جانا نہیں چاہیے تھا، اتنا میرا بڑا تعارف کرا کہ آپ چلے گئے، حالانکہ میرا اتنا بڑا تعارف نہیں ہے، لیکن اب جملہ وصول کرنا اور کہیں موقع ملے ضرور کہنا، ضروری نہیں میرا نام لے کے پیغام پہنچنا چاہیے، پیغام بڑا ضروری ہے۔ اب تیرے میرے زمانے کا امام یعنی بے دل کے دل کا دل چاہے گا میں بھی اپنی ریت کا تعارف کراؤں۔ بڑی کائنات میں دور رجت میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ کے عاشقین، نبیوں کے عاشقوں کی موجودگی میں سرکار قائم آل محمد غدیری زبان میں اعلان کر کے کہیں گے، اے اولیاء، اے انبیاء، اے ائمہ، اے میری جد، آپ سب کے عارفوں کو سلام، پر میرے عارف تو کچھ اور ہیں۔ پوچھا جائے گا مہدی تیرے اور ہمارے عاشقوں میں فرق کیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ دیکھ کے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، کوئی غیبت میں پہچانے تو بات بنے۔ لو جی، پیسے کیوں نہیں لیتا بس اس پہ سرکار کے خطبے کا ایک جملہ، چونکہ میرے سے پہلے اظہار شرازی تھے، شاہ صاحب بات کر گئے، کہتے میں کسی کو کھنگتا ہی نہیں ہوں، ممبر پہ کہہ رہے تھے بخاری صاحب سے میرا پیار ہے، مہربانی ہے، یہ بھی مجھے کبھی کبھی ملتے ہیں، بڑی عرصے بعد آج ملاقات ہوئی، پیسے کیوں نہیں لیتا؟ بتا دوں، اس لیے کہ آپ نہیں لیتے۔ کتنے آئے بیٹھے ہو، پیسے لے کے آئے ہو، کیوں تمہیں نیاز نہیں چاہیے؟ کہو گے ہم نے نیاز کھائی۔ تمہاری محبت حسین اتنی مضبوط ہے، تم کہاں سے چل کے پیٹرول لگا کے حسین کی محبت میں آئے ہو، ہماری محبت حسین اتنی کمزور ہے؟ نہیں، یہ ویسی سطحی بات تھی، اصل بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کی شیعہ کتابوں میں آپ کے سرکار کے آنے کا ایک خطبہ ہے، کعبے کی چھت پہ امام میں خطبہ دیں گے، صرف ایک جملہ شاہ جی، سبت شاہ جی، صرف ایک جملہ، برادر مجتبی صاحب، صرف ایک جملہ، کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لسان اللہ گویا ہوں گے، بڑا سخت سوال کریں گے، جواب اب آپ نے اپنا خود تلاش کرنا ہے، نہ میں نے مجتبی صاحب کا جواب دینا ہے، نہ مجتبی صاحب نے میرا جواب دینا ہے، انہوں نے اپنا دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، پر پوچھے گا وہ جو مالک کن ہے، مخلوق کو جواب دینا پڑے گا، سوال بھی وہ ہے، آیاتیں بار بار سنتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، شاباش، مہربانی، بچے کو یاد ہے، سرکار کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پوری روح زمین کے جملہ کائنات کی مخلوق کو کہیں گے، میں قائم بے امر اللہ، مہدی آخر الزمان، 11 اماموں کی دستار کا وارث، پوری کائنات سے سوال کرتا ہوں، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ مطلب کر کے جا رہا ہوں، آپ نے سوچنا ہے، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ میں کیا حساب دوں گا؟ کیا کہیں گے ہم کیا کر کے آئے؟ اسی پہ آپ نے فکر کرنا ہے، یہی میرے آنے کا مقصد تھا، تھوڑا سا سویا ہوا اور بیدار ہو جائے، یہی میری فیس ہے، نیاز وہ جو پکی ہے میں کھاؤں گا، اتنا ہی کافی، بس کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے آنسو بہا کر سید علی بن طاؤس کی وصیت نامے کی وصیت، پورا ایران لقب فرزند مہدی سے یاد کرتا ہے، سید علی بن طاؤس نقیب ممبر، اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک وصیت کی، جس کو وصیت نامے کی شکل میں، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے فارسی میں جس کا ترجمہ میرے خیال پاکستان ہو چکا ہے، اس میں ایک وصیت نامہ کرتے ہیں، ایک کمال وصیت نامہ، بس ایک ہی سنانا ہے، واقعہ سنانا تھا میں نے چھوڑ دیا، برادر آ گئے، ان کے لیے بس اتنا کافی، باقی رات کو مدینہ سیدہ سرکار قائم کا جشن پڑھیں گے، اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے میں وصیت پہ ایک بات کرتا جاؤں،
गवाही देना बिरादर मोहतरम, जुमला कुतुब में लिखा है, जिंदगी में वसीयतनामा अपने हाथों से खुद लिखो। शुक्रिया। वसीयतनामा अपने हाथों से खुद लिखो। क्या लिखोगे? ये जायदाद बेटे के नाम, ये जायदाद बेटी के नाम, ये माल बेटे के नाम, ये माल बेटी के नाम। लोग कहते हैं शादी बेटियों का दुनिया हक नहीं देती। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, शरीयत के जो कानून तोड़ता है वो ठीक नहीं होता, बस इससे ज़्यादा नहीं। मोहब्बत का पैगाम है, बाकी सब समझदार हैं माशाल्लाह, सब समझते हैं। लो जी, सरकार का सदका मैं जो वसीयतनामा बताने लगा हूँ, नकीब मिंबर, ये उसके नाम, ये उसके नाम, ये उसके नाम, मशवरा है। पहली बात ये थी कि लिखा है वसीयतनामा ज़िंदगी में लिखो। अब मैं मशवरा अपनी तरफ से दे रहा हूँ। लिखने के बाद अपनी पॉकेट में हर नमाज के बाद सुबह पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, सुन्नी हो या शिया हो, हर नमाज के बाद दुआएं पढ़ने के बाद अपने हाथों का लिखा वसीयतनामा पढ़ो। देखोगे अपने हाथों से लिखा, ये उसके नाम, 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 रख दो। किसी दिन पढ़ते पढ़ते शायद समझ आ जाए, सब कुछ तो दे के जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या बचा है। हजूर शुक्रिया, मेहरबानी यार, मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी यार, शुक्रिया गुजरात। मैं सब कुछ तो दे के जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या बचा है। फिर जब ये ख्याल आ जाए ना, ख्याल ही कभी कभी आते हैं, ख्याल भी उस सरकार का सदका अता होते हैं। जब ख्याल आ जाए ना कि मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा, फिर यकीन करना मेरे लिए सिर्फ मौला बचा है। सैयद अली बिन ताऊस बेटे को वसीयतनामे में वसीयत कर गए। वो कहते हैं, बेटा रात को सोने से पहले बावुज़ू हो के सोना, कोशिश करना, बंदे मनाते मनाते थक जाओगे, उसको मना लेना जो जल्दी राजी हो जाएगा। ये उनके जुमले हैं जी। अगली बात, इससे कमाल, वो कहते हैं बेटा मनाने का तरीका भी मौला को कहना है या करना है वो भी बता जाओ। है दिल ये समेट को, थक तो नहीं गुजरात। दो मिसरे अर्ज कर देता हूँ, फिर मैं वो बात करता हूँ और बस इजाज़त चाहते हैं। एक दो जुमले मसाइब के कह के अर्ज कर रहा हूँ कि मिट जाएगा ज़माने से गुनाहों का तसव्वुर, मिट जाएगा ज़माने से अली शाह जी गुनाहों का तसव्वुर, गर इसका यकीन हो कोई देख रहा है। गर इसका यकीन हो कोई, मेहरबानी, गर इसका यकीन हो कोई देख रहा है। सैयद अली बिन ताऊस कहते बेटे को, बेटा तू अगर गुनाह करे किसी के सामने, नकीब मैं समेट गया, हाँ, तू अगर गुनाह करे किसी के सामने, एक लम्हे में तेरा भाई, तेरा दोस्त या कोई देखने वाला तुझे रुसवा कर देगा, सारी दुनिया में ढंडोरा पीटेगा। देखो सरकार को मनाने का अंदाज क्या खूबसूरत लिखा है उन्होंने, सारी दुनिया में ढंडोरा पीटेगा। देखो जी वो फलां जगह कितना अच्छा बना फिरता है, नेक बना फिरता है, फलां जगह गुनाह कर रहा था, फलां जगह गुनाह कर रहा था। का किसी के सामने करोगे, एक लम्हे में पूरियां कर दिए जाओगे। का सिर्फ यही सोच के इमाम का शुक्रिया अदा किया था, मौला तू क्या करीम ऐनुल्लाह है, तेरा मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं। सारी खताएं देख के फिर भी दादे की मजलिस का बहाना बना के कहते आ मैं तुझे और बनूं। अल्लाह अकबर। का चंद आंसुओं का सहारा जरूर लेना। सैयद अली बिन ताऊस कहते आंसू स्क्रीन को साफ कर देते हैं, आंसुओं का सहारा ज़रूर लेना। इतनी मैंने गुजारिशात पेश करनी थी। एक दुआ आपके लिए हर जगह पे लाहौर वालों की तरफ से हुक्म है वो बांटते हैं, यहाँ भी लेके आए। आप मजमा न तोड़िएगा, बिरादर ने पढ़ना है, हम साजिद को दे के जाएंगे। दुआए अहद माशाल्लाह गुजरात पढ़ता है, लेकिन अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ नहीं पहुँची। दुआएँ सारी खूबसूरत है, मगर सारी खूबसूरत दुआओं में कमाल दुआ है दुआए अहद। छठे इमाम ने तालीम फरमाई है, कोशिश करना। उर्दू में तर्जुमा लिखा है, तर्जुमा ज़रूर पढ़ना, पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। अरबी पढ़ पढ़ के अक्सर हमारे जानते नहीं, सिवाय उन अहबाब के जो थोड़ा सा अरबी पे ग्रिप रखते हैं, उनको तो पता है। तर्जुमा पढ़ना, उस दुआ का कोई हदिया नहीं, सिर्फ इतना है पढ़ना।
آپ سب کو ملے گی، سب کے لیے آئیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں میں بھی کو مانگے ساجد بھی ضرور دیجیے گا۔ لو جی فرمایا گیا جو دعائے عہد روز پڑھے گا یا پڑھے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں اس کی قبر پہ ہمارا فرزند آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑا ہو جا میں آ گیا ہوں۔ مجتبی صاحب میں ایک چھوٹی سی تصویر ان کو دکھانا چاہ رہا تھا، میں نے تقریر مکمل کر لی، بس اتنا ہی کافی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھنا تھا، آپ کی تشریف آوری پہ وہ میں نے چھوڑ دیا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ سرکار آئیں گے قبر پر، علی شاہ جی، سبتے شاہ جی، تھک تو نہیں گئے سبتے شاہ جی؟ قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر ماریں گے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر اٹھائیں گے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ نقیب ممبر لکھا ہے کتابوں میں، بندہ بندی دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، آقا پوچھیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں؟ جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ سرکار فرمائیں گے بھول گیا ہے، اپنوں تو رشتہ اپنوں نے اس وقت ہی توڑ دیا تھا جب تیری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی تھی۔ سب نے کہا تھا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، جنازہ حاضر میت، سب نے رشتہ توڑ دیا۔ ابھی تجھے سمجھ جانا چاہیے، تو اپنے تلاش کرتا ہے، کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ پہچانو اپنے اپنے کو جو بہت ہی کریم اپنا ہے، انتہائی شفیق اپنا ہے، بڑا کریم ہے۔ دو قدم بڑھا کے دیکھو تو صحیح، دل کی آنکھیں کھل گئی نا، مزاج بدل جائیں گے۔ یقین کیجئے مجتبی صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے گزارش کر رہا تھا، پھر ہم جیسوں کو بھی علی منوانا نہیں پڑے گا۔ دنیا ہمیں دیکھ کے، ہم سب کو بلکہ دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا، انشاءاللہ۔ بس جتنا کریم ہے تیرا میرا زمانے کا امام، اس سے کئی زیادہ دکھی ہے تیرا میرا زمانے کا ہے۔ 2 یا 2.5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ پیر محمد علی شاہ اتنا دکھی ہے، غیرت مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی مخدرات دربار بھی جائیں، جو نانے کے مزار پہ رات کو جاتی ہوں ان کی شہزادیاں بازار بھی جائیں، اتنا ہی کافی ہے۔ سرکار جعفر طیار علیہ السلام جب بھی جاتے تھے تجارت کی غرض سے شام، آپ کے رسول سے اجازت لے کے جاتے تھے، آقا اجازت ہے، تجارت کی غرض سے جانا چاہ رہے ہیں۔ سرکار اجازت مرحمت فرماتے۔ ایک دن تشریف لائے سرکار سرور اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، تشریف فرماتے امیر المومنین کے گھر، شام جانے کا ارادہ تھا، آکے کہتے ہیں اجازت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جی بسم اللہ، ضرور جائیے۔ رک گیا سرکار جناب جعفر طیار، سوچ آئی ذہن میں، آواز دے کے کہتے ہیں پاک رسول کوئی چیز شام سے منگوا لے، ہم حاضر ہیں، واپسی پہ ہم لے کے آئیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے آنسو برسانے لگے، آگے بڑھے، بھائی علی آپ کو کچھ چاہیے ہو، ہم شام جا رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں۔ امیر المومنین نے گریہ شروع کیا، پھر گئے شہزادی کے پاس، ام ابیہا کے پاس، مخدومہ کونین کے پاس، ملکہ عالمین کے پاس، غازی عباس کی آقا زادیوں کی آقا زادی کے پاس، شہزادی کونین آپ کو کچھ چاہیے ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ شہزادی نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے ماں کی اوٹ میں بیٹھی تھی ایک معصوم شہزادی جسے کائنات شریک قتل حسین کہتی ہے۔ شہزادی جلدی جلدی آگے بڑھ کے کہتی ہے چچا جان آپ ان سے پوچھتی ہیں شام سے کیا لانا ہے، بھلا ان کا کیا تعلق ہے شام سے؟ چچا جان اگر لا سکتے ہیں تو ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سرکار جعفر طیار آگے بڑھے، شہزادی معصومہ کو قریب بلایا، سر پہ پیار کیا، آواز دے کے کہتے ہیں میری پاک بیٹی حکم فرمائیے کیا چاہیے؟ شہزادی کہتی ہے چچا جان ہمیں شام کے باہر ایک جاگیر چاہیے، میری بیٹی بھرا ہے مدینہ مکہ جہاں پورا عرب، آپ حکم کریں ہم جاگیر نہیں جاگیریں آپ کے نام کر دیتے ہیں۔ آواز دے کے معصومہ کہتی ہے چچا جان معاملہ جاگیر کا نہیں،
چچا جان معاملہ یہ ہے کبھی کسی پردیسی کو شام جانا پڑ جائے، کم از کم کوئی اپنی جاگیر تو ہونی چاہیے۔ دوسرا میری شرم و حیا والی، دوسرا چچا جان شام سے ایک کنیز جائے، آواز دے کے جناب جعفر طیار کہتے ہیں معصومہ کنیزوں کی بہتات ہے، آپ حکم فرمائیں جتنی کنیزیں کہیں ہم لا کے آپ کو دیتے ہیں۔ آواز دے کے کہتی ہیں چچا جان وہ کنیز نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، چچا جان کنیز بھی ایسی چاہیے جو شام کے چوکوں سے واقف ہو، شام کے بازاروں کے راستوں سے واقف ہو، شام کے دربار کے راستے سے واقف ہو۔ چچا جان کنیز بھی چاہیے تو ایسی چاہیے پورا گھر امام بارگاہ بنا ہے۔ چلے سرکار جعفر طیار اجازت لے کے جس کے ہاں قیام کیا نا، اس تاجر کو رات کو قریب بلا کے غیرت مند شہزادہ کان میں کہتا ہے میری پاک معصومہ بیٹی کی خواہش ہے، اگر کوئی جاگیر ہو نا، کوئی بک رہی ہو شام کے باہر، کوئی جاگیر خریدنی ہے۔ تاجر آواز دے کے کہتے ہیں آقا صبح صبح ایک جاگیر کی بولی لگنی ہے، سرکار آپ ہمارے ساتھ چلیے گا۔ سرکار جعفر طیار تاجر صبح صبح چل پڑے، دور سے بولی کی آواز ہے، کوئی کہتے 4000 دینار، کوئی کہتا 6000 دینار، 7000 دینار تک جناب جعفر طیار نے آواز سنی۔ ادھر سے آواز دے کے کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ بولی کوئی نہ دے، سب سے زیادہ بولی اتنے 1000 دینار کی میں دیتا ہوں۔ تاجر کہتے ہیں آقا یہ تو اتنے 1000 دینار کی زمین ہی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے تجھے کیا پتا 60,000 دینار اصل میں حسین نے کربلا میں جاگیر لینی ہے، میں چاہتا ہوں بہن بھائی کا ایک مشترکہ برابر کا حصہ ہونا چاہیے۔ جاگیر لی، شہزادی کے نام کر دی گئی، واپس آئے، آواز دے کے کہتے ہیں کان قریب لایا، تاجر مجھے ایک کنیز چاہیے۔ تاجر آواز دے کے کہتے ہیں آقا پورا عرب بھرا پڑا ہے کنیزوں سے، شام سے کوئی خاص کنیز؟ روتے ہوئے جناب جعفر طیار آواز دے کے کہتے ہیں کنیز بھی ایسی چاہیے جو چوکوں کے راستوں سے واقف ہو، بازاروں کے راستوں سے واقف ہو۔ قدموں پہ جلدی جلدی ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میری چھوٹی 4 سال کی بیٹی ہے، دوپٹہ پہنتی ہے، جو ہی زوال کا وقت ہونا گھر سے نکل جاتی ہے، کبھی کسی چوک کھڑے ہو کے شام کی طرف منہ کر کے روتی ہے، کبھی کسی بازار روتی ہے، کبھی کبھی دربار کے سامنے کھڑے ہو کے روتی ہے۔ سرکار فرماتے ناراض نہ ہو، اسی کنیز کی تو ہمیں ضرورت تھی۔ آ گئی شرم و حیا والی شام، مل گیا علی کا ایک صحابی، قریب آکے کہتا ہے علی کی بیٹی مجھے پتہ نہیں تھا یہ زمین پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، امت آپ کو یہاں لے کے نہ آتی، میرے لائق کوئی حکم ہو مجھے فرمائیے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے چچا سہل تیرا شکریہ، تو نے پوچھا تو ہے، مہربانی کر راستہ بنوا، معصومہ تھک گئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيُّ مُنقلب